الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ اللہ کے محبوب بندوں کے اوصاف کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ تھا۔ آج تصوف کی ایک بڑی اہم بحث ہے یا بہت اہم کلام ہے جو کتب تصوف میں کیا جاتا ہے اور صوفیہ کرام جس پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں، اس کے حوالے سے میں کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ بالاتفاق 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جو تصوف کے اور طریقت کے مقامات میں جنہیں شمار کیا جاتا ہے۔ راہ سلوک میں، طریقت میں، تصوف میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے لفظ حال اور ایک ہے لفظ مقام۔ حال کہتے ہیں وہ کیفیت جو آئے چلی جائے، پھر آ جائے، پھر چلی جائے، بس جس کا آنا جانا ہوتا رہے، جسے قرار نہ ہو، جسے دوام نہ ہو، اسے حال کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کبھی تو بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا بڑا شوق پیدا ہوتا ہے، کبھی اسے ڈر بھی لگ رہا ہوتا ہے، کبھی قلب کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، کبھی کیفیت کچھ اور ہو جاتی ہے، کبھی انس ہے، کبھی وحشت ہے۔ یہ مختلف انداز ہوتے ہیں جو انسان کے قلب پہ طاری ہوتے رہتے ہیں، انہیں حال کہا جاتا ہے۔ احوال بھی انہیں کہا جاتا ہے، اور اسی کے قریب قریب ایک لفظ ہوتا ہے مواجید، یہ لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جو تصوف میں سب سے بنیادی طور پہ مطلوب چیزیں ہیں وہ ہیں جنہیں مقام کہا جاتا ہے۔ مقام وہ ہے کہ جس پر قیام ہوتا ہے، جو بندے میں قرار پکڑ چکا ہوتا ہے۔ مقامات کا طے کرنا یہ اصل مطلوب، اور احوال جو ہیں یہ محبوب ہیں لیکن اصل مطلوب نہیں۔ آئیں تو اچھی بات ہے، لیکن نہ آئیں تو بھی اس سے فرق نہیں پڑتا جبکہ مقامات حاصل ہوں۔ وہ مقامات کون کون سے ہیں؟ اگر آپ احیاء العلوم پڑھیں اور اس کی جو 4تھی جلد ہے، اس میں بھی توکل کا، صبر کا، شکر کا آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس کی لسٹ کے اندر یہی چیزیں۔ رسالہ قشیریہ پڑھیں تو اس میں بھی یہی والی مباحث کی جاتی، اور جو اس کے علاوہ کتب تصوف ہیں سب میں ان مقامات پر بات ہوتی ہے کہ یہ وہ وصف ہے جو مستقل بنیادوں پر راہ سلوک کے مسافر کو حاصل ہونا چاہیے، اور جب کوئی ولی بنتا ہے تو اس میں یہ والا وصف ضرور پایا جاتا ہے۔ اب وہ کیا چیزیں؟ اس کو منازل بھی کہتے ہیں، منازل سلوک، اور اسے مقامات سلوک بھی کہتے ہیں۔ اس میں جو پہلا مقام ہے وہ ہے مقام توبہ، کہ توبہ جو ہے وہ ہر ولی کی زندگی میں لازمی طور پہ شامل ہوتی ہے، داخل ہوتی ہے، یعنی ترک معاصی اور عزم علی ترک المعاصی، اور اگر کوئی ما سبق میں ہو چکا ہے تو اس پر ندامت۔ 3 چیزیں توبہ کے اندر ہوتی کہ پہلے جو ہے اسے چھوڑ دینا، اور جو کیا اس پر شرمندہ ہونا، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اس کا نام توبہ ہے۔ لیکن لفظ توبہ جو ہے یہ اس معنی کے اندر تو یوں کہہ لے کہ عمومی طور پہ اپنے حقیقی معنی کے اعتبار سے استعمال ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات لفظ توبہ اس سے بلند تر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ گناہ نہیں ہے، خلاف اولا ہے، تو خلاف اولا کا ترک اور جو اولا ہے اس کا اختیار کرنا، توبہ یہ بھی ہے۔ لیکن اس کے لیے عام طور پہ جو صوفیہ کرام ہیں وہ لفظ انابت استعمال کرتے ہیں، انابت، اور اس سے لفظ بنتا ہے منیب، یا اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے اوبہ، اس سے لفظ بنتا ہے اواب۔ لفظ توبہ سے تائب اور تواب، اور لفظ انابت ہے اس سے منیب، اور لفظ اوبہ سے اواب، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنا عمل مبارک
امت کی تعلیم کے لیے بیان فرمایا۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم، بے شک میں ایک دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ اور یہ قرآن پاک کا حکم تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس حکم الہی پر عمل کے لیے اور امت کی تعلیم کے لیے آپ استغفار اور توبہ کیا کرتے تھے، ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہوں سے معصوم، سید المعصومین، اور آپ نے اگر ظاہری خلاف اولا بھی کیا تو امت کی تعلیم کی وجہ سے وہ آپ کے حق میں اولا ہی تھا، وہ آپ کے حق میں اولا ہی تھا۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر نوافل پڑھے تو فرمایا کہ تم میرے جیسے نہیں ہو، مجھے بیٹھنے پہ بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا تمہیں کھڑے ہونے پہ ثواب ملتا ہے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ بیان جواز کے لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹھ کر نوافل پڑھے۔ تو یوں توبہ جو ہے یہ مراتب کے اعتبار سے مختلف ہوگی۔ توبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمائی، لیکن امت کی تعلیم کے لیے۔ توبہ اولیاء کرام بھی کرتے ہیں اور وہ اپنے مرتبے کے اعتبار سے کرتے ہیں۔ پہلا مرتبہ کم ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ کے اس سے زیادہ مرتبے پہ جاتے ہیں، تو پہلے مرتبے کو دیکھ کے توبہ کرتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہوتی ہے توبہ۔ لیکن جب ایک عام بندہ اس راستے پہ چلتا ہے، تصوف کے سلوک کے راستے پہ چلتا ہے، تو اس کی توبہ اپنے اس حقیقی معنی میں ہوتی ہے کہ جو اس نے گناہوں کو چھوڑنا ہوتا ہے، گناہوں پر شرمندہ ہونا ہوتا ہے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تصوف کے کسی اگلے مرتبے تک بندہ بغیر توبہ کیے پہنچ جائے۔ اس دروازے میں داخلہ ہی تب ملتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ اس لیے صوفیہ کرام کیا کرواتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ توبہ کرواتے ہیں، بلکہ بیعت کے جو الفاظ آپ سنتے ہوں گے تو خواہ وہ بیعت برکت ہو یا وہ بیعت ایصال اور اتصال ہو، اس کے اندر بھی شروع میں پہلے توبہ کروائی جاتی ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد اگلے اعمال کے اعتبار سے کلام کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو راہ سلوک میں آتی ہے، اور یہ پہلی منزل ہے کہ توبہ کے مقام پر بندہ فائز ہو۔ دوسرا مقام ہے، وہ ہے مقام زہد۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے جس سے اولیاء کرام استدلال کرتے ہیں، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ ترجمہ کیا ہے؟ سورہ حدید کی آیت ہے، آیت نمبر 23 ہے۔ فرمایا کہ جو تم سے چلا جائے، ما فاتکم، جو تم سے فوت ہو جائے، جو تم سے چلا جائے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا، اس پہ افسوس نہ کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو خدا تمہیں دے اس پہ فرح کا شکار نہ ہو جاؤ، اس پہ ایسی خوشی نہ مناؤ کہ جس میں خود پسندی کا، جس میں تکبر کا، جس میں خدا سے غافل ہونے کا معنی پایا جائے۔ ویسے تو خوشی جو ہے نعمت کے اوپر خوشی کرنے کا حکم ہے نا، کہ نعمت ملے تو خوشی کرو۔ تو یہ لفظ فرح جو ہے یہ فرح محمود بھی ہوتی ہے، فرح مذموم بھی ہوتی۔ اللہ کی نعمت پہ فَلْيَفْرَحُوا، یہ بھی آیت ہے۔ اور یہاں فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، وہ فرح محمود تھی کہ نعمت پہ بندہ خوش ہوتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا اور میں اسے نیکی میں استعمال کروں گا۔ اور فرح مذموم یہ ہے کہ جو نعمت ملے اسے گناہ میں استعمال کرے یا اس کی وجہ سے غافل ہو جائے، یہ فرح مذموم ہے، اور اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا۔ تو اب کیا ہے؟ زہد یہ ہے کہ جو چلا جائے اس پہ غم نہ ہو، اور جو ملے اس کی وجہ سے بندہ غافل نہ ہو، اور اسی کو زہد کہتے ہیں، اسی کو زہد کہتے ہیں۔ اور اولیاء کرام کی زندگیوں میں یہی والی شے جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ ان سے اگر کوئی مال چلا جائے تو انہیں غم نہیں ہوتا، اور مل جاتا ہے تو وہ خوشیوں کے شادیانے نہیں بجاتے۔ جیسے کئی اولیاء کرام کے بارے میں یہ واقعہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، یہ امام اعظم کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے۔
اور یہ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس، کیونکہ تینوں ہی تاجر تھے، کہ آپ کے پاس آپ کے خادم نے آ کے کہا کہ حضور ہمارا جو قافلہ فلاں ملک گیا تھا تجارت کے لیے تو وہ بڑا نفع کما کے واپس آیا ہے. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. اس کے بعد دوبارہ پھر اسی خادم نے یا دوسرے نے آ کے کہا کہ جو دوسرے علاقے میں قافلہ گیا تھا وہ سارے کا سارا نقصان کر گیا. تو آپ نے فرمایا الحمدللہ. تو محفل میں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت یہ دونوں پہ الحمدللہ، یا تو آپ اس پہ کہتے اور اس پہ نہ کہتے، یا اس پہ کہتے اس پہ نہ کہتے، تو یہ دونوں پہ کیسے؟ فرمایا کہ وہ جو پہلے نے خبر دی اس وقت جو میں نے الحمدللہ کہا وہ مال کے ملنے پر نہیں کہا تھا، اور دوسری مرتبہ میں جو الحمدللہ کہا وہ مال کے ضائع ہونے پر نہیں کہا تھا، بلکہ یہ تھا کہ میں نے دونوں مرتبہ اپنے دل پہ غور کیا کہ میرے دل کی کیفیت کیسے، مال ملنے پر غافل تو نہیں ہو گیا، مال زیادہ ملا ہے اس کی اطلاع ملنے پر غافل تو نہیں ہو گیا. تو میں نے دیکھا کہ دل غافل نہیں ہوا، تو میں نے کہا الحمدللہ. اور وہ جس نے نقصان کی خبر دی تھی اس پہ میں نے دل پہ غور کیا کہ دنیا کے جانے پر غمزدہ تو نہیں ہوا، تو میرا دل اسی طرح خدا سے راضی تھا. تو میں نے اپنے دل کی اس کیفیت پہ کہا الحمدللہ. تو نہ مال ملنے پہ کہا تھا نہ مال جانے پہ کہا تھا، میں نے تو اپنے دل کی جو خدا سے تعلق والی حالت تھی اس کے اوپر الحمدللہ کہا تھا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو الفاظ ہیں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اس کا عملی طور پر جو اظہار ہے وہ یہاں پر کیسا شاندار طریقے سے موجود ہے. اور اسی لیے اب یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے پاس مال آتا تھا تو انہیں خرچ کرنے کے اندر ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. جب ان سے کہا گیا کہ مال خرچ کرو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارا مال لیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا آدھا مال لیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا خرچ کیا. انہیں اس کے اوپر تھا ہی نہیں کہ بھی مال جو ہے نا وہ اتنا سارا میں دے رہا ہوں. اچھا مال ملتا تھا تو اس کا تعلق دیکھتے تھے کہ خدا کے ساتھ اس کا تعلق کیسے بنتا ہے. جیسے ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ وہ کسی باغ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، ان کا اپنا باغ تھا، وہ اس میں نماز پڑھ رہے تھے. دوران نماز درخت کے اوپر جو ہے وہ پرندے چہچہا رہے تھے، تو ان کی چہچہاہٹ خوبصورت تھی تو وہ نماز کے دوران اس کے سننے میں مشغول ہو گئے. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ یہ باغ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں، کیونکہ اس باغ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد میں غفلت ہوئی. تو جو مال غفلت کا سبب بنے وہ مال دنیا ہے، اور اس میں پڑنا یہ خلاف زہد ہے. اور مال موجود ہے لیکن غفلت نہیں ہے تو یہ زہد ہے کہ دل جو ہے وہ اس مال کی محبت سے منقطع ہو جائے. تو یہ تصوف کا دوسرا مقام زہد. تیسرا مقام ہے مقام فقر. مقام فقر سے مراد غربت نہیں کہ بندے کی جیب میں پیسہ نہ ہو، نہیں، بلکہ کیا ہے، پہلے آیت مبارکہ پڑھتا ہوں اس کے بعد اس کا معنی بیان کرتا ہوں. آیت مبارکہ ہے، فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو. محتاجی یہ نہیں کہ میرے پاس مال نہیں، میرے پاس دنیا نہیں. محتاجی یہ کہ میں خدا کا محتاج ہوں. اس احتیاج کا استحضار، اس احتیاج کا دل کے اندر مستقیم ہونا، یہ ہے مقام فقر. تو یہ جو لفظ بولتے نا فقراء، فقیر، بھکاری نہیں، جو تصوف کے اندر آپ لفظ استعمال کرتے کہ یہ فقیر عرض کرتا ہے، جو اس معنی کے اندر بولا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ الفقیر الی اللہ الغنی. یہ اس اعتبار سے ہوتا ہے. اور یہ جو ہے کہ بندہ خود کو محتاج سمجھے اللہ تعالیٰ کا، یہ جتنا ایمان کامل ہو، جتنا خدا کی عظمت کو بندہ سوچے اور جتنا اس پر توجہ دے گا تو یہ مقام فقر اس کا اتنا بلند ہوتا جائے گا. مثلا عقیدے کے اعتبار سے تو ہم سبھی یہ کہتے ہیں، ہم سب کا یہ عقیدہ ہے نا کہ ہم تو ذرے ذرے میں، قطرے قطرے میں خدا کے محتاج ہیں، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. لیکن یہ دل و دماغ کے اندر روشن کتنا ہے؟
یہ نمایاں طور پہ کتنا سمجھ آتا ہے، کتنا نظر آتا ہے یہاں کے مسئلہ ہے۔ اور قرآن مجید سے یہ عقیدہ بڑی کثرت کے ساتھ، یا یہ وصف جو ہے یہ بڑی کثرت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آیت مبارکہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہ اے اللہ مالک ملک کے، تو جسے چاہے بادشاہت دے دے اور جسے چاہے واپس لے لے، جسے چاہے تو عزت دے، جسے چاہے تو ذلیل کر دے، تیرے ہاتھ میں ساری خیر ہے، بے شک تو ہر شے پر قادر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ والا مفہوم اگر دل میں جاگوزی ہو اور مستحضر ہو تو اب جو احتیاج اللہ ہے وہ کیسے سامنے آتی۔ یہ آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا ان العزت للہ جمیعا، بے شک ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے کا کوئی کمال نہیں، بندے کے پاس عزت ہے تو مالک تو اللہ تھا، اس نے عزت دے دی۔ اسی طرح بندہ کسی بھی عمل کے اندر جہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے کیا، جیسے ہم افعال میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا، اور باعتبار کسب کے تو یہ حقیقت ہے کہ ہم نے کیا، لیکن قرآن پاک میں کیا ہے، فرمایا ان القوۃ للہ جمیعا، کہ ساری قوتیں اللہ کے لیے، ساری عزتیں اللہ کے لیے، ساری قوتیں اللہ کے لیے۔ اچھا پھر فرمایا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے بشمول ہمارے سب اللہ کا ہے۔ تو گویا ہم کلی طور پہ خدا کے محتاج ہیں۔ یا فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ تم تو چاہ بھی نہیں سکتے، تم تو چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ چاہے اللہ رب سارے جہانوں کا۔ تو ہم اپنی مرضی سے چاہ بھی نہیں سکتے، خواہش بھی نہیں کر سکتے، الا یہ کہ مشیت الہی اس کے ساتھ۔ یا فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تم میں بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ تو اعمال میں بندہ اپنا کارنامہ نہ سمجھے کہ میں نے یہ عمل کیا تو میں بڑا باکمال ہوں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی توفیق دی۔ وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق تو نہیں مگر اللہ کی مدد کے ساتھ۔ اور اسی کو دن رات پڑھنے کا فرمایا گیا، جو ہم جملہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا معنی کیا ہے کہ نیکی کرنے کی قوت نہیں اور برائی سے بچنے کی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ تو یہ جتنی آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان سب آیتوں میں کیا ہے کہ بندے کی احتیاجی اللہ کی طرف، بندے کی احتیاج اللہ کی طرف، اس کی محتاجی اللہ کی طرف۔ جب یہ احتیاج بطور مقام کے بن جائے تو یہ مقام تصوف ہوتا ہے، ورنہ میں نے ابھی بیان کیا، ابھی تو سب کے دلوں میں یہ بات موجود ہے، یہاں سے جا کے کسی کے سامنے ذکر کریں گے پھر تھوڑی سی ذہن میں آ جائے گی، کل پرسوں کے بعد بھول جائیں گے، پھر کبھی یاد آئے گی تو آئے گی ورنہ نکل جائے گی۔ تو یہ کیا ہوگا، یہ حال ہوگا، آپ کی جو کیفیت بنی وہ حال ہے۔ لیکن صوفی اور ولی کے لیے یہ حال نہیں، مقام ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو مردہ بدست زندہ سمجھتا ہے، وہ ہر وقت مردہ بدست زندہ سمجھتا ہے، وہ کہتا میرا کچھ بھی نہیں، سب مولا کا ہے۔ تو یہ ہے مقام فقر، اور یہ ہے تصوف کا ایک مقام۔ اس کے بعد ایک اور مقام ہے، اور وہ ہے مقام صبر۔ مقام صبر کے تین پہلو، کیونکہ صبر کا مطلب ہوتا ہے ڈٹ جانا، خود کو روک لینا، کسی شے پہ خود کو روک لینا، صبر۔ خود کو روک لینا نیکیاں کرنے پر کہ نیکیاں کرنی ہیں، خود کو روک لینا گناہوں کے ارتکاب سے کہ گناہ نہیں کرنا، خود کو روک لینا مخلوق کے سامنے شکوہ شکایت کرنے سے کسی مشکل کے وقت۔ تو نیکیاں کرنے پر صبر، گناہوں سے بچنے پر صبر، اور مشکل وقت میں شکوہ و شکایت کرنے سے صبر کر۔
یہ ہے صبر۔ اور اس کے بارے میں قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہیں وہ آپ پر بخوبی واضح ہیں کہ کتنی مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ یا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دوسروں پر برتری لے جاؤ۔ مصابرت مقابلہ، صبر کرو اور صبر میں دوسروں سے فوقیت لے جاؤ۔ اچھا، اب اس میں نیکیوں پر صبر کرنا یہ بھی مشکل ہوتا ہے، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا یہ بھی مشکل ہوتا ہے، اور مشکل وقت میں شکوہ شکایت نہ کرنا یہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے تینوں جگہ پہ صبر کرنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے شکوہ شکایت نہ کرنا، کہ اس کو بتاؤ اس کو بتاؤ اس کو بتاؤ، یار میرے ساتھ یہ مسئلہ چلا، میرے ساتھ یہ مسئلہ چلا، میرے ساتھ یہ مسئلہ چلا۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی ملال پیدا نہ ہو، ورنہ آپ نے سنا ہوگا کہ کئی لوگ کفریہ جملے بول دیتے ہیں کہ یار ہمارا ہی گھر ملا، ہمارے اوپر اتنی سختی ہے، ہم پہ اتنی تکلیف، ہم تو اتنی دعائیں مانگتے ہیں، اتنی نیکیاں کرتے ہیں، تو کئی اس میں کفر میں جا پڑتے ہیں۔ اور کئی وہ ہیں کہ جو زبان سے اظہار نہیں کرتے تھے لیکن دل کے اندر جائے ایک ناراضگی کا عنصر ہوتا ہے۔ آپ کو تو ابھی لوگ نہیں ملتے ہوں گے، ہمیں ملتے ہیں اس طرح کے کہ جو اپنی اس قلبی کیفیت کا بیان کرتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صبر کے منافی ہے۔ تو اپنے دل کو ایسا مضبوط کر لینا کہ نیکیاں کرنے پر استقامت مل جائے، گناہ چھوڑنے پر استقامت مل جائے، اور مشکل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دل میں کوئی ایسا غلط گمان پیدا نہ ہو اور بلا وجہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتا پھر۔ ڈاکٹر کے سامنے مریض بیان کرتا ہے وہ صحیح ہے، لیکن ڈاکٹر کے علاوہ پورے محلے کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ بے صبری ہے، یہ صبر نہیں۔ بلکہ ایک درجہ اس سے بھی آگے ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ رضائے مولا از ہما اولا، کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ایسا راضی ہونا کہ مصیبت کو بھی نعمت سمجھے، مصیبت کو بھی نعمت سمجھے۔ کسی بزرگ نے ایسی کو بات کہی کہ بھئی خدا کے قرب اور خدا کی بارگاہ میں بندے کا مرتبہ بلند ہوتا ہے جب وہ مصیبت کو بھی نعمت سمجھے۔ تو ان سے سوال ہوا کہ حضور اگر یہی کریں گے تو دعا کس بات کی کرتے ہیں؟ مشکل آتی ہے تو ہمیں تو دعا کا حکم ہے نا کہ دفع بلا کے لیے دعا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اے اللہ تیری طرف سے آنے والی آزمائش بھی نعمت، اور تیری طرف سے آنے والی نعمت بھی نعمت، راحت بھی نعمت، مصیبت بھی نعمت، راحت بھی نعمت۔ لیکن ہم کمزور بندے ہیں، ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ نعمت مصیبت کو نعمت راحت سے بدل دے، نعمت مصیبت کو نعمت راحت سے بدل دے۔ تو وہ ہمارے عجز کا اظہار ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کا وہی ہوتا ہے کہ رضائے مولا از ہما اولا، اللہ کی رضا سب سے برتر ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد ایک اور مقام آتا ہے صبر کے بعد، وہ ہے مقام شکر۔ شکر کے بارے میں جو آیات ہیں وہ بھی آپ پہ واضح، کتنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے شکر کے بارے میں فرمایا وَاشْکُرُونِی وَلَا تَکْفُرُوا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ شکر کیا ہے؟ دل، زبان، اعضاء، تینوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ نعمت کو خدا کی طرف منسوب کیا جائے، اور یہ دل میں یہ خیال ہو، زبان پہ اس کا اظہار ہو، اعضاء سے اس کا عمل ہو کہ نعمتیں خدا کی ہیں، خدا کے لیے، اور ہم پر خدا کا احسان ہے۔ تو زبان سے یہ کہنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، تو یہ شکر کی ایک بڑی خوبصورت قسم ہے، اور احادیث میں بکثرت اس کا بیان، جتنی بھی دعائیں ہیں ساری یہی ہیں۔ پانی پینے کے بعد کی دعا الحمدللہ رب العالمین، لباس پہننے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقانی من غیر حول منی ولا قوة، کھانا کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے اٹھنے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ یہ جتنی دعائیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی صورت ہے۔ اچھا، اسی طرح ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا،
پھر جو صبح و شام کی دعائیں ہیں، جو اوراد و وظائف ہیں، اگر آپ وہ دیکھیں گے ان سب کے اندر حمد موجود ہے، ان سب کے اندر حمد موجود ہے کہ اس میں حمد کے کلمات ضرور ہوں گے۔ یا جو حدیث مبارک ہے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں رحمان کی بارگاہ میں بڑے پیارے ہیں، زبان پہ ہلکے ہیں، میزان میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں بھی حمد ہے۔ تو یہ جو حمد کے کلمات ہیں یہ بڑی کثرت کے ساتھ ہیں، تو یہ جو زبان سے اس کی ادائیگی ہے یہ ذکر الہی کی بھی صورت ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بھی صورت ہے۔ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں استعمال کرے، گناہ میں استعمال نہ کرے۔ دل کا شکر کیا ہے؟ یوں کہہ لیں کہ دل کا شکر اصل بنتا ہے اور باقی شکر کی اقسام اس کی فرع بنتی، کہ دل کی ایسی کیفیت کہ بندہ یہی سمجھے کہ بس خدا کی مہربانی، خدا کا احسان ہے، خدا کی کرم نوازی ہے، ورنہ ہم کسی قابل نہیں۔ تو دل کا اس کیفیت میں رہنا یا اس کیفیت کا جو ہے وہ اس میں آنا، یہ دل کا شکر ہے۔ اور یہ دل کا شکر اگر آ جائے نا تو زبان خود ہی بول دیتی۔ جیسے وہ ایک بزرگ تھے، وہ ٹھنڈا پانی پیتے تھے، تو کسی نے کہا کہ حضور بزرگ تو گرم پانی پیتے ہیں تاکہ نفس مرے، تو فرمایا کہ ہر ایک کی اپنی نیت ہوتی، ہر بندے کو وہی ملتا ہے جو اس نے نیت کی۔ تو فرمایا بات یہ ہے کہ گرم پانی پیئے تو زبان سے حمد نکلتی ہے اور ٹھنڈا پانی پیئے دل سے حمد نکلتی ہے۔ اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کو بڑا لذیذ مزیدار قسم کا ملے، شربت ملے، مشروب ملے، تو دل سے بندہ کہے الحمدللہ، ٹھیک ہے نا۔ افطاری کے اندر کیسے بندہ حمد کرتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ دل سے حمد۔ یہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے نا، یہ کیفیت جو ہے یہ ایک ایمانی کیفیت ہے، اور یہ کیفیت شکر ہے جو بڑی عظیم ہے۔ تو اولیاء کرام کی زبان، اعضاء اور دل، یہ سب شکر الہی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بڑی سے بڑی مشکل کے اندر بھی وہ یہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ظاہر کی مصیبت آئی تو کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، باطن کی نہیں۔ دنیا کی آتی ہے تو کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، آخرت کی نہیں۔ دنیا کی آتی ہے تو کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، دین کی نہیں۔ کسی ایک عضو پہ آتی ہے تو کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، باقی بدن تو سلامت۔ تو وہ شکر میں اس مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے شکر۔ اس کے بعد چھٹی منزل ہے خوف، کہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو۔ قرآن پاک کی آیات اس کے بارے میں بھی بڑی واضح ہیں، وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو میرا خوف کرو، تو مجھ سے ڈرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ اور خوف سے مراد کیا ہے؟ خوف سے مراد وہ خوف کہ جو خدا کی نافرمانی سے روک دے۔ وہ خوف نہیں کہ کسی وقت خوف کی بات کر کے تو تھر تھر کانپتے رہے اور بعد میں پھر گناہ میں پڑ گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ گناہ ہو جائے، یہ ہو جاتا ہے، ولی معصوم نہیں ہوتا، اس سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ عام آدمی معصوم نہیں ہے، نبی فرشتے معصوم، تو گناہ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن وہ خوف اکثر و بیشتر احوال میں بندے کو گناہ سے روکنے والا، یہ والا خوف۔ تو یہ خوف ہے اور بندے کو گناہ سے روک رہا ہے، تو یہ خوف مقام تصوف ہے، یہ سلوک کے مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ اب اس کے ساتھ اگر آنکھیں روتی ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں روتی تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آنکھوں کا رونا مطلوب نہیں، بکاء العین مطلوب نہیں ہے، بکاء القلب مطلوب ہے۔ تو خوف وہ جو گناہ سے روک دے، آخرت کا خوف، خدا کی ناراضگی کا خوف۔ پھر خوف کے آگے مرتبے آ جاتے ہیں، اس کو ویسے ہی تو اس کے لیے دوسرے الفاظ بھی آتے ہیں، خوف ہے، ہیبت ہے، رہبت ہے۔ ہم لربہم یرہبون، یا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ خشیت، رہبت اور یہ لفظ خوف تو اس طرح کے کئی، اسی طرح اشفاق بھی ہے، اشفاق بھی، یہ خوف کی مختلف کیفیت ہے۔ کوئی خوف سزا کے ڈر کا ہے، کوئی ناراضگی کا ہے، کوئی کسی کی عظمت کا ہے، تو یہ مختلف کیفیات ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوف جو ہے یہ ساری صورتوں سے متعلق ہے، اس کے عذاب کا ڈر بھی ہے، اس کی عظمت بھی پیش نظر ہے، اس کی ناراضگی کا بھی ڈر ہے، تو یہ بہت ساری صورتیں بنتی۔ تو یہ چھٹی منزل تھی۔ ساتویں منزل ہے منزل رجا، مقام رجا۔ رجا امید، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا۔ اس پر بھی قرآن پاک کی بہت سی آیتیں، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ،
کہ وہ لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں. اور یہ خوف و رجا اکثر و بیشتر اکٹھے بیان کیا جاتا ہے. یہ اسلوب قرآنی ہے، یہ اسلوب حدیث ہے، اسلوب دین ہے کہ خوف کے ساتھ رجا یعنی خوف کے ساتھ امید کا بیان ہوتا ہے، جیسے اس آیت کے اندر. اب اللہ تعالیٰ سے امید بندے کی بڑے کیسے؟ ایک ہوتی ہے غفلت اور ایک ہوتی ہے امید. امید اور غفلت کے عمل بعض اوقات ایک جیسے ہوتے ہیں کہ جسے امید ہے تو اس کے اندر بھی اتنا ڈر نہیں ہوتا، اور جس میں غفلت ہوتی ہے اس میں بھی اتنا ڈر نہیں ہوتا. لیکن غفلت والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں امیدوار ہوں. یہ ان کے اندر باریک فرق ہوتا ہے. اب یہ امید کیسے پیدا کی جائے؟ بندہ اپنے اندر یہ امید کیسے پیدا کرے، یا صوفیہ کرام امید کیسے پیدا کرتے ہیں؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے استحقاق کے بغیر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی. ہمیں آنکھیں ملی، کان ملے، زبان ملی، دل ملا، اعضاء ملے، بدن کی صحت سلامتی ملی، تو ہمارا کون سا حق تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے دی بغیر استحقاق کے؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے استحقاق کے بغیر ہم پہ کرم کیا، اسی وجہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ مولا اور کرم کرے گا، خدا ہم پہ اور کرم فرمائے. یہ ہے رجا. لیکن اس میں تفصیل کیا ہے کہ اسباب اختیار کر کے پھر رحمت کی امید رکھی جائے. ترک اسباب کے ساتھ رحمت کی امید رکھنا، اسے رجا نہیں کہتے، اسے تمنا اور امنیہ کہتے ہیں. وہ امنیہ کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیس بامانیکم، تمہاری امیدوں کے اوپر تمہیں کچھ نہیں ملے گا. امید تمناؤں پہ، آرزوؤں پہ، اس پر کچھ نہیں ملے گا، امید پہ ملے گا. اور امید اختیار اسباب کے بعد رحمت الہی کی طرف متوجہ ہونا، یہ ہے امید. تو یہ ہے مقام رجا. 8ویں منزل ہے، 8واں مقام ہے مقام توکل. اولیاء کرام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے، آپ ان کی سیرت پڑھیں، توکل علی حسب المراتب اتنے واقعات ملیں گے. اور توکل کی آیات قرآن پاک میں جتنی ہیں وہ آپ کے سامنے، کہ یوں کہہ لیں کہ کثرت کے ساتھ اس کا بیان. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو. یہ قرآن پاک میں بڑی کثرت سے بیان کیا گیا. اچھا، اب توکل کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ توکل پیدا کیا جاتا ہے ایک تو خدا کی قدرت پہ نظر، کہ اللہ کی کیسی عظیم قدرت ہے، اور دوسرا خدا کی مہربانی پہ نظر کہ وہ مہربان کتنا ہے. تیسرا اس کے علم پر نظر ہو کہ وہ ہماری ہر حالت و کیفیت کو جانتا بھی، وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، قدیر بھی ہے، رحیم بھی ہے. تو اب آپ عام اعتبار سے سمجھیں کہ اگر ہمارا کوئی چاہنے والا، ہمارا کوئی بڑا، وہ ہم پہ مہربان بھی ہو، ہماری حالت کو جانتا بھی ہو، ہماری مدد کرنے پر قادر بھی ہو، تو ہمارے دل کی کیفیت اس کے حوالے سے کیا ہوگی؟ ہم عام طور پہ کہیں جی ہمیں کیا ٹینشن، ہمیں کیا ٹینشن، ہمارا فلاں جو ہے اتنا اختیار ہے اس کے پاس، وہ میری حالت کو جانتا بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ میرے ساتھ بڑا مہربان بھی. جب قدرت، علم، رحمت، اللہ تعالیٰ کی ان 3 صفات پہ نظر ہو اور بندہ اسے بار بار سوچے تو خدا پہ توکل بڑھ جاتا ہے. اور توکل میں کمی تبھی آتی ہے کہ جب بندہ ان چیزوں پہ غور نہیں کرتا، پھر وہ اسباب کی دنیا میں گھومتا رہتا ہے اور مسبب الاسباب پہ نظر نہیں ہوتی. توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے کہ اسباب چھوڑ دیں، اسباب اختیار کریں، لیکن ساتھ میں کیا کہ میرا خدا میری حالت کو جانتا بھی ہے، مجھ پر مہربان بھی ہے، اور قدرت رکھنے والا بھی. اب اسباب اختیار کر کے ان 3 چیزوں کے ساتھ آپ جوڑتے جائیں، توکل بڑھتا جائے گا دل کے اندر، اور اللہ تعالیٰ بندے پہ مہربانی. اور جنہوں نے ایسا توکل رکھا تو اللہ تعالیٰ بیابان کے اندر بھی عطا فرما دیتا ہے. وہاں سے عطا فرماتا من حیث لا یحتسب،
ہے نا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو خدا پہ توکل کرے، یہ نہیں فرمایا فلاں فلاں، جو اللہ پہ توکل کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ اور من حیث لا یحتسب، جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا اسے رزق عطا فرمائے، تو یہ توکل۔ نویں منزل، نواں مقام وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت، مقام محبت، اور 10واں مقام ہے مقام رضا۔ صوفیہ کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ مقام رضا کا مرتبہ بلند ہے یا مقام محبت کا مرتبہ بلند ہے۔ یہ 9ویں اور 10ویں کے درمیان، بعد نے کہا مقام محبت آخری یہ منزل ہے، بعد نے کہا نہیں مقام رضا آخری منزل ہے۔ تو یہ اولیاء کرام کے درمیان اختلاف ہے، لیکن وہ تو ان کے اپنے مقام کے اعتبار سے ہمیں تو مل جائے کچھ نہ کچھ اس میں سے، ہمارے لیے تو یہی بہت ہے۔ مقام محبت کہ دل میں اللہ کی محبت ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کیا کہ یہ دل اللہ کی طرف مائل ہو، اس کی طرف متوجہ ہو، اللہ کی ملاقات کا شوق ہو، موت ناپسند نہ ہو۔ کہ موت کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایسا پل ہے جو ایک حبیب کو دوسرے حبیب تک پہنچاتا ہے، محب کو محبوب تک پہنچاتا ہے۔ تو یہ مقام محبت۔ اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جب محبت ہوتی ہے تو پھر بندہ خدا کا ذکر بڑی کثرت سے کرتا ہے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر بڑی کثرت سے ہوتا ہے۔ اس سے ہم کلام ہونے کو دل کرتا ہے تو بندہ دعا کرتا ہے، اس سے مناجات کو دل کرتا ہے تو بندہ نماز پڑھتا ہے، اس کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے تو قرآن پڑھتا ہے۔ یہ پھر اس محبت کی آگے صورتیں نکلتی ہیں کہ جو بندہ پھر عمل درآمد کرتا ہے۔ تو یہ ہے مقام محبت، نواں مقام۔ 10واں ہے مقام رضا۔ مقام رضا جو ہے یہاں پر 2 اعتبار سے اس کا معنی کیا جاتا ہے۔ ایک تو ہے خدا بندے سے راضی ہو جائے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ یا فرمایا ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی شے ہے۔ لیکن دوسرا جو یہاں زیادہ مراد ہوتا ہے وہ ہے کہ بندہ خدا سے راضی ہو۔ اب اس پہ ہوتا ہے یار بندہ تو خدا سے راضی ہوتا ہے، وہ والا صرف راضی ہونا نہیں جسے ہم عام بول چال میں کہہ دیتے۔ خدا سے راضی ہونا یہ ہے کہ پھر خدا جس حال میں رکھے بندہ اس پہ راضی رہے۔ نعمتوں میں تو بندہ خدا سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں بندے کو بے تحاشا عطا فرمائے تو بندہ تو راضی ہے، لیکن یہ وہ رضا ہے کہ اب جو بھی ہو جائے بندہ خدا سے راضی رہے۔ اولاد دنیا سے چلی جائے بندہ خدا سے راضی، کوئی محبوب ہستی دنیا سے چلے گی بندہ خدا سے راضی۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ نے جو سرکار کے شہزادے تھے، ان کی وفات پہ کیا فرمایا تھا کہ ہم تیرے جانے پہ غمگین ہیں لیکن اپنے رب کے فیصلے پہ راضی۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا، اللہ تعالیٰ کے ہر فعل پر راضی ہونا، یہ والی رضا، تو یہ ہے مقام رضا، اور یہ تصوف کا 10واں مقام۔ یہ وہ 10 مقامات ہیں کہ جن پر اتفاق ہے کہ یقینی طور پر مقامات تصوف میں یہ شامل ہیں، اور اولیاء کرام کے جب بھی آپ حالات پڑھیں گے، سیرت پڑھیں گے، آپ کو یہ والی جھلکیاں جو ہے ان کے اندر نظر آئیں گے، یہ اوصاف ان کے اندر نظر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان اوصاف سے حصہ عطا فرمائے، اولیاء کرام کا فیضان عطا فرمائے، ان کی عقیدت عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس راستے کا مسافر بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔